علیکم۔ وعلیکم السلام آغا جان، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اللہ آپ کو عزت دے میرے بھائی، حکم کریں۔ جی آمین، اللہ آپ کو بھی عزت دے، آپ کا جناب آپ نے اپنی سلامتی قائم رکھے اور آپ کو آپ کا گزشتہ عید خادم، مبارک آغا جان۔ آپ کو عید مبارک ہو، بہت مبارک ہو انشاءاللہ، ہر سال انشاءاللہ آپ خیر ایمان مبارک۔ کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ سینکڑوں عید آپ دیکھ لیں انشاءاللہ، حکم کریں میرے بھائی۔ الہی آمین۔ اچھا آغا جان، پچھلے ہفتے آپ سے کچھ باتیں ہوئی تھی اور کچھ سوالات رہ گئے تھے، ٹائم کی شارٹیج تھی اور آج بھی ٹائم کی شارٹیج ہے، میں مختصر کرتا ہوں۔ میرا جی پہلا صاحب، سوال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو وصال ہے، وہ جو ڈیتھ ہے، وہ نیچرل ہے یا وہ ان کو نہیں شہید شہید ہے، کیا گیا ہے؟ شہید ہے، شہید ہے۔ اگر شہید کیا گیا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہا مجھے نہیں سمجھ آ جو سوال آپ کا رک گیا، آواز آپ کی رک گئی ہے دوبارہ۔ اگر شہید سوری ہو گئے تو کیا ہوا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر شہید کیا گیا ہے تو جو ہے مولا علی علیہ السلام نے جو قاتلین ہے، جو شہید کرنے والے ہیں، ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں دیا؟ اور جو قاتلین تو ہے یہ وہ ان سب کا امام مہدی اگر علیہ السلام کے لیے، ٹھیک ہے نا، آپ کیونکہ قاتلین نے قبضہ ود کیا تھا نا ایویڈنس آپ حکومت ان پہ، کا تذکرہ کر دیں تو مہربانی قاتلین ہوگی۔ نے حکومت پہ قبضہ کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام کو ان کے خلاف تلوار اٹھانے سے، ٹھیک ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا صبر کرنے کو، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا تھا انہوں نے ہی حکومت پہ قبضہ کیا تھا، تو یہ ممکن نہیں تھا مگر یہ کہ تلوار اٹھائیں۔ تلوار اٹھانا امیر المؤمنین علی علیہ السلام جی کے جی لیے حرام تھا۔ جی 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 تو جو ہے قاتلین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے والے، شہید کرنے والے، وہ لوگ کون تھے؟ ان کا آپ کائنڈلی تھوڑا جو ہے ہماری کتب سے تھوڑا تو وہی بتا جنہوں دیں گے کہ دیکھیں ان کو نبی زہر صلی کنہوں اللہ نے علیہ دی؟ وسلم نے بتایا تھا نا کہ میرے بعد تمہارے ابا جی کو حکومت ملے گی۔ جی جی یہ روایات اس کے ایک سے زیادہ ہیں ہمارے ہاں، تو فوراً ان لوگوں نے فوراً منصوبہ بنا دیا کہ اب حکومت ہمیں ملنے والی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صفایا کیا جائے، تو انہوں نے صفایا کر دیا۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اور جو ہے یہ خالد بن ولید، ہوں۔ ہمارے جو ہے اہل سنت والجماعت میں خالد بن ولید کو بہت زیادہ مطلب نا معرفت دی جاتی ہے، ان کو عزت دی جاتی ہے، مقام دیا جاتا ہے۔ تو ایکچوئل میں نے ابھی کچھ آپ نے ریسنٹلی ویڈیوز دیکھی تھی، بٹ مجھے کلیئر نہیں ہوا کہ اس کا کریکٹر کیا ہے، اس کا رول کیا ہے دین یہ اسلام میں۔ بہت ہی غلط ان کو رول ہے اس سیف کا، اللہ کا جاتا یہ اس کا کام یہی تھا۔ دیکھ عمر کے خلافت میں اس کا کوئی رول نہیں تھا، کیونکہ عمر اس کا شدید مخالف تھا، اسلام سے پہلے ان کے آپس میں دشمنی تھی، اسلام سے جی ٹھیک پہلے ہے۔ وہ جاہلیت کے زمانے میں آپس کا جھگڑا ہوا تھا، ان کا آپس میں دشمنی تھی، تو عمر تو بالکل اس کا پکا دشمن تھا۔ ابو بکر اس کا یار تھا، اور جی اس نے ٹھیک۔ ابو بکر کے مخالفین کو بڑے قتل عام کیے، کیونکہ مدینہ میں تو کچھ لوگوں نے بیعت کی لیکن اصل لوگ تو مدینہ کے باہر تھے، باہر جو قبائل تھے صحرا میں رہنے والے، مختلف علاقوں میں رہنے والے، انہوں نے کہا ہم ابو بکر کو تو مانتے نہیں، ہم تو غدیر میں تھے، غدیر میں ہم نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا تھا نا، جی تو اب آپ لوگ کہتے ہو کہ ابو بکر کے ساتھ بھائی ابو بکر کون ہے؟ اور پھر وہ ٹیکسز کا مسئلہ بھی تھا نا، زکاتوں کا، زکات یہ تھا کہ اگر آپ کے پاس اتنے بکریاں ہیں، اتنے اس کا آپ نے اتنا مال دینا، اگر آپ کے پاس اتنے اونٹ ہیں تو اس کا اتنا ٹیکس دینا، ٹھیک ہے نا، اگر آپ کے پاس اتنے کھجور ہیں تو اس کا اتنا ٹیکس دینا، آپ نے خلیفہ کو دینا۔ تو انہوں نے کہا تھا ہم کیوں دے دیں بھائی، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو اللہ کے رسول تھے، ہم ان کو ٹیکس دے رہے جی ہیں، اب بھی اس کے بعد ابو بکر کو ہم کیوں دے دیں؟ ہمارے اپنے گاؤں میں ادھر فقیر فقراء ہم ادھر ہی دیں گے۔ تو ہم انہوں نے بیعت کا بھی مطالبہ کیا تھا، انہوں نے بیعت بھی نہیں کیا تھا، تو ان پہ مرتد کا ٹپر لگا کے یہ کیا کرتے تھے، یہ بیچارے مثلا کوئی قبیلہ ہے اس میں 100 لوگ ہیں، 150 لوگ ہیں، وہ صحرا میں کسی جگہ انہوں نے قیام رکھا ہوا ہے نا، کوئی گاؤں ہے کسی کا، قریہ ہے کسی کا، کسی کوئی بستی ہے، تو یہ خالد ابن ولید یہ سپاہیوں کے ساتھ رات کی تاریکی میں پہنچ جاتے تھے، مثلا یہ 200-300 سواریوں کے ساتھ، مسلح افراد کے ساتھ، تو رات کی تاریکی میں اچانک حملہ کرتے تھے، وہ بیچارے تو سو رہے ہیں نا، مردوں کو پکڑ کے ان کو ذبح کر دو، عورتوں کو اسی وقت ان کے ساتھ زنا بالجا ریپ کرو، اور ان کے بچوں کو، ان کے مال مویشی سب کو پکڑ کے کہ ہم نے مال غنیمت پکڑا ہے مرتدین کا، مدینہ لے کے جاؤ جی۔ تو انہوں نے بڑے مظالم کیا، اس نے ابو بکر کی خلافت میں خالد ابن ولید نے، اور ابو بکر کے جو ڈومیسٹک اپوزیشن تھی ان کا صفایا کر دیا اس شخص نے، تو اس کے لیے تو سیف الاسلام تھا نا ابو بکر کے لیے،
لیکن یہ عمر اس کا بڑا شدید مخالف تھا خالد کا. تو جو ہی ابو بکر عمر کو خلافت ملی فوراً اس کو فائر کر دیا، اس نے اس کو ہٹا دیا، پھر اس کو کبھی عہدہ نہیں دیا. اور یہ ایک دوسرے کو گالی وغیرہ بھی دیتے تھے ابو بکر کے زمانے میں، کیونکہ عمر جو تھا مشیر خاص تھا ابو بکر کا، اور خالد ولید اس کا جو تھا سپہ سالار تھا. تو ان کی آپس میں بنتی نہیں تھی، ایک دوسرے کو گالی گلوچ دیتے تھے. اور عمر ابو بکر کو بار بار مشورہ دیتا کہ اس کو ہٹا دو، یہ غلط آدمی ہے. لیکن ابو بکر کو پتہ تھا کہ ان کے آپس میں پرسنل کوئی جھگڑا ہے، ٹھیک ہے نا. تو خالد ابن ولید اہل بیت علیہ السلام کی نظر میں اور تاریخ کی نظر میں، جماعت مخالفین کے اپنی کتب میں دیکھا جائے تو اس نے بڑے غلط کام کیے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بڑی زیادتی کی ہے انہوں نے عربوں کے ساتھ جن کو یہ مرتد کہتے تھے نا، مرتدین. اس میں کچھ تو مرتد تھے لیکن وہ کم تھے. جو لوگ مسلمہ کذاب کے وہ تھے نا، مسلمہ کذاب کے جو پیروکار بنے تھے، کلمہ گو بنے تھے، وہ تو بہت کم تھے، وہ تو کچھ بھی نہیں تھے. باقی وہ لوگ تھے جو کہتے تھے ہم زکوٰۃ ابو بکر، وہ نہیں کہتے تھے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، وہ نہیں کہتے تھے ہم زکوٰۃ، وہ کہتے تھے ہم زکوٰۃ ابو بکر کو نہیں دیں گے نا، ٹیکس ابو بکر کو نہیں دیں گے، ہم زکوٰۃ دیں گے اپنے قبیلے میں دیں گے، اپنے لوگوں کو دیں گے نا. ابو بکر کیا ہے؟ ابو بکر کوئی نبی توڑی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خلیفہ بھی نہیں بنایا نا، تو ہم کیوں اس کو دے دیں؟ اس کی حکومت کی کیا ہے؟ وہ ہم اس کو نہیں مانتے. تو انہوں نے ان سب کی تکفیر کر کے ان کے مردوں کو سب ذبح کیا، ان کی عورتوں کو، بیچاریوں کو انہوں نے اپنے درمیان مدینہ میں تقسیم کیا، ان کے بچوں کو کنیز کے حیثیت سے. بڑا ظلم ہوا مسلمانوں کے ساتھ ابو بکر کی خلافت. اور یہ بہت پردرد کہانی ہے. امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے اگر مجھے ایک دن طاقت ملے تو میں ان سب کا بدلہ لے لوں گا. جن کی شادی ہوا ہے ان کو میں نکال دوں گا، ان کی شادی نہیں ہو، جن بیچاریوں کو ان کے شوہروں کو قتل کر کے انہوں نے لے کے آئے، ابھی ریپ کر رہے ہیں ان کو کنیز کے حیثیت سے، ان کی شادی کر دی ہے. یہ سب وہ کہہ رہے ہیں سب نکاح باطل ہے. لیکن ان کو یہ کبھی طاقت اپنی دور حکومت میں بھی کہتے تھے اگر میں یہ نہیں کر سکتا، یہ میرے پاس یہ پاور نہیں، کیونکہ اس وقت خانہ جنگی تھی، عائشہ جنگ جمل تھی، جنگ نہروان، جنگ صفین، اور پھر وہ 4.5 سال کے بعد شہید ہو گئے تھے. تو وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے یہ کچھ قبائل ہیں کہ ان میں یہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے اور ان کا جو ہے قصاص لینا ہو. یہ قیامت میں پتہ چل جائے گا نا کہ جن کے ساتھ ظلم ہوا، بہت ظلم ہوا بے حساب. جی سر، بہت شکریہ آغا جان. تھینک یو سر. جی آغا جان، میں نے بتایا کہ میں ایکس سنی مسلم ہوں، اور ہمارے شہر میں جو امام بارگاہ ہیں وہ کافی ڈسٹینس پہ ہے اور 2 ہیں. تو میں جو ہے احادیث میں ہے کہ جو فرض نماز ہے وہ باجماعت ادا کرنی چاہیے. تو میں اگر گھر پہ جو ہے نماز ادا کر سکتا ہوں فرادہ فرض نماز جو ہیں؟ بالکل. لیکن آپ دیکھیں آپ جس شہر میں ہیں نا، اگر لوگ آپ سے دشمنی کرتے ہیں تو آپ ان کی جماعت میں جائیے، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیے، سجدے کا پہ، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھ آپ سے دشمنی نہ کریں کہ آپ رافضی بن چکے ہیں نا، تاکہ وہ لوگ آپ سمجھ جائیں، یہ دیکھیں کہ بھئی آپ نہیں، ابھی آپ سنیے، تاکہ خدا نہ خواستہ کل وہ آپ لوگوں سے دشمنی نہ کریں، آپ کی سیفٹی، آپ کا ترقی، وہاں پہ آپ کی عزت وہ خطرے میں نہ پڑے نا. تو اہل بیت علیہ السلام نے یہی سکھایا ہمیں کہ اگر آپ اقلیت ہیں کسی جگہ پر، ان کی اکثریت ہے تو ان کی مساجد میں جائیں، ان کے ساتھ نماز پڑھیں، اگر وہ بیمار ہوتے ہیں تو ان کی عیادت کیا کریں، ٹھیک ہے نا، ان سے دوستی کریں، سب تقیہ کے طور پر اپنی عزت، اپنی جان، اپنے مستقبل کو بچانے کے، اپنے بچوں کے مستقبل کو بچانے کے لیے. کہ میرے بھائی صحیح ہے. تھینک یو سر. جی بہت شکریہ آغا جان. تھینک یو. اللہ آپ کو بہت سلامتی دے.